الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ربیع الاول کے آغاز سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ترتیب وار گفتگو کا آغاز کیا تھا. گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تک کے حالات و واقعات بیان کیے جا چکے ہیں. آج کے مختصر سے خطبہ میں 35 سے 40 سال تک چیدہ اہم 2-3 واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی مکہ المکرمہ. ابتدائی 4 سال عرب کے رواج کے مطابق دئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزارے. زندگی کا 5واں اور 6واں سال اپنی والدہ مائدہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گزارا. زندگی کا 7واں اور 8واں سال سردار مکہ دادا جان حضرت عبد المطلب کے ہاں گزارا. 9 سال سے لے کر 12 سال تک اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کے زیر کفالت رہے. 13 سال سے لے کر 20 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت مزدوری فرماتے. جو اجرت ملتی وہ اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کی نظر فرما دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال سے لے کر 24 سال تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، ایک محلہ سے دوسرا محلہ، ایک علاقہ سے دوسرا علاقہ، اور اسی دوران ملک شام میں بھی دو مرتبہ سفر کیا تجارت کی غرض سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، مکہ کی سب سے مالدار خاتون اور سب سے پاک دامن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، جن کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 27 سال ہوئی، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، آپ نے نام رکھا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال، اللہ رب العزت نے پہلی بیٹی عطا فرمائی، آپ نے نام رکھا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال، اللہ نے دوسری بیٹی عطا فرمائی، آپ نے نام رکھا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 34 سال، اللہ نے تیسری بیٹی عطا فرمائی، نام رکھا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال، اللہ پاک نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ 35 سال تک کی حالات و واقعات گزشتہ جمعے تک بیان کیے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال، مکہ کا ہر بچہ، جوان، بوڑھا، مرد و خواتین سب آپ کو صادق و امین کے لقب سے پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور پکارتے بھی ہیں۔ آپ کی امانت و دیانت، صداقت و شرافت کی وجہ سے آپ کی نیک نامی، نیک شہرت کے ڈنکے ہر سو بج رہے۔ اس دوران مکہ میں ایک واقعہ یہ پیش آیا، عمر مبارک 35 سال کے لگ بھگ، قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ خانہ کعبہ وادیوں میں گھرا ہوا، بارشوں اور سیلاب کا پانی بار بار آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو چکی تھی۔ تو قریش مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کی جائے، اور جانتے تھے کہ یہ ایک مقدس گھر ہے اور پوری دنیا سے لوگ اس گھر کی طرف آتے، اور قریش مکہ کو ٹھیک ٹھاک آمدنی بھی ہوتی، یعنی نظر و نیاز۔ تو اس کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ کے بالکل پاس ہی ایک کنواں کھود رکھا تھا، جس کی گہرائی 3 گز تھی، جو بھی نظر و نیاز یا مال وغیرہ آتا وہ اس میں جمع فرما دیا۔ اب جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مشورہ ہوا تو سب سے پہلے ان کی نظر اس کنویں کی طرف گئی کہ وہاں سے مال وغیرہ لیا جائے۔ جب کنویں کے قریب گئے تو اس مال و اسباب کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا، جو شخص بھی اس کے قریب جائے وہ بھونکارنے لگے۔ قریش مکہ کی پریشانی بڑھ گئی، شاید کہ یہ ہمارا عمل اللہ کو پسند نہیں۔ خیر اگلے ہی دن وہ سانپ دوپہر کے وقت، سردیوں کا موسم تھا، دوپہر کے وقت کعبۃ اللہ کی چھت پہ دھوپ سینکنے کے لیے بیٹھا، عقاب اڑتا ہوا آیا، اس سانپ کو اچک کر لے گیا۔ تو قریش مکہ نے اس کو تائید غیبی سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، ان کے ماموں ابو وہب، انہوں نے اعلان کر دیا، اپیل کر دی چندے کی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مقدس گھر ہے، اس کے لیے صرف اور صرف حلال پیسہ جمع کرایا جائے، لوٹ مار کا
یا دوسرا پیسہ حرام خوری والا وہ اس میں جمع نہ ہو، وہ اس میں شامل نہ ہو۔ اب پیسے وغیرہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب اس سے جو بڑا معاملہ تھا وہ اس کعبۃ اللہ کی پرانی عمارت کو گرانا، یہ سب سے بڑی پریشانی تھی۔ یہ پریشانی اس لیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سے 36 سال کے درمیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن قبل واقعہ پیش آیا جو ابرہہ کا انجام ہوا۔ اب اس قریش مکہ میں کافی سارے لوگ ایسے تھے جو ابرہہ کا انجام دیکھ چکے تھے، اب وہ خوفزدہ بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کعبۃ اللہ کی پرانی عمارت کو گرایا جائے، اللہ کی طرف سے کوئی غضب، کوئی پکڑ، کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اب یہ بڑا مسئلہ۔ خیر، ولید بن مغیرہ ایک شخص تھے، انہوں نے کدال اٹھائی اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھایا، دعا کرنے لگے، اے باری تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ہماری نیت نیک ہے، ہم خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں چاہتے، ہم آپ کے گھر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش بنانا چاہتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد ایک کدال لگائی، ضرب لگائی، کچھ حصہ منہدم ہوا۔ ولید بن مغیرہ بھی ٹھہر گئے، بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر صبر کیا، ٹھہرے رہے، تو کہیں سے کچھ بھی عجیب و غریب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، تو کچھ تسلی ہو گئی بھی یہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ باقی حصہ آج کے دن نہیں گراتے، اگلے دن گرائیں گے تاکہ مزید تسلی ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے کیا رد عمل۔ اب رات گزری، جیسے ہی صبح روشنی ہوئی، تمام قریش مکہ ولید بن مغیرہ کے گھر دروازے کے باہر جمع ہیں کہ ولید بن مغیرہ گھر سے نکلے، ہم دیکھیں وہ صحیح سلامت ہے یا کچھ ہوا تو نہیں۔ ولید بن مغیرہ جب باہر آئے تو سب نے دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے، تو تسلی ہو گئی کہ ہمارا یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اگر ناپسندیدہ ہوتا تو اب تک کچھ نہ کچھ رد عمل سامنے آ جاتا، یا ولید بن مغیرہ کے ہاتھ پاؤں یا جسم کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اگلے دن پھر پرانی عمارت کو گرانا شروع کر دیا گیا۔ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنیادیں رکھی تھیں، بنیادوں تک اس کو گرا دیا گیا، یعنی ایریا جو تھا وہ مضبوط تھا، باقی اوپر مٹی وغیرہ تھی تو اس کو گرا دیا گیا۔ انہی دنوں جدہ کی بندرگاہ پر ایک بحری جہاز تباہ ہوا تھا۔ اب اس کا ملبہ وہاں پہ موجود تھا، یعنی بھٹے وغیرہ، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ بھٹے بہت زیادہ مضبوط ہیں، وہ بھٹے اور شہتیر وغیرہ وہاں سے حاصل کیے گئے۔ ایک ہی شخص زندہ بچا تھا اس بحری جہاز میں سے، جو روم کا رہنے والا تھا لیکن مصری کاریگر تھا، زندہ بچ گیا، اس کو بھی لے آئے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ اب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع فرمائی۔ روایات میں آتا ہے اور بزرگوں نے تاریخ میں لکھا کہ اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 دفعہ ہو چکی ہے۔ بعض نے اس کو 11 مرتبہ بھی لکھا، لیکن 11 مرتبہ والے یعنی 5 سے علاوہ جو 4 حضرات تھے انہوں نے مکمل تعمیر نہیں فرمائی بلکہ تعمیر شدہ کو مرمت کروایا۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے اس کو بعض روایت میں کہ فرشتوں نے تعمیر کیا، بعض روایت میں کہ فرشتوں نے حضرت آدم کے ساتھ مل کر تعمیر کیا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور نشاندہی فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور جبریل امین علیہ السلام دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔
جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم تو پہلا انسان ہے، یہ وہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا، لہٰذا تم اس کا طواف کرو۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کا طواف کیا۔ بخاری شریف کی جلد فتح الباری، شرح اس کی فتح الباری، اس کے اندر لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر رہی، طوفان نے نوح جب آیا تو یہ بیت اللہ ختم، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اور پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، جس کا ذکر قرآن میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، جہاں پہ بیت اللہ تھا اس جگہ کی نشاندہی کرتے رہے، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اس گھر کی تعمیر کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی لیکن چھت نہیں ڈالی اور دروازہ نہیں لگایا، اس کی جگہ چھوڑی تو پتہ چل جائے بھی یہاں سے کمرے کے اندر داخل ہونا ہے۔ جگہ کی نشاندہی تو جبریل امین علیہ السلام نے کی، تو جب تعمیر ہوئی چھت بھی نہیں اور دروازہ بھی نہیں، دروازے کی جگہ خالی رکھی ہوئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی، اور یہ تعمیر بھی مٹی کے گارے کی تھی۔ جو بنیادیں تھیں وہ تو مضبوط تھی لیکن اس کے اوپر مٹی کا گارا۔ یہ دوسری مرتبہ تعمیر ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال، تب اس کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اور چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے دور میں تعمیر ہوئی، اور پانچویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے۔ یہ 5 مشہور خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے چوتھی مرتبہ تعمیر کروائی، جو کہ ایک مشہور تعمیر تھی۔ مشہور اس لیے تھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلا پیدا ہونے والا بچہ وہ عبداللہ بن زبیر تھا۔ اور جب عبداللہ بن زبیر کی ولادت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ ہجرت کرنے کے بعد یہ پہلا صحابہ میں سے پہلا یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ سارے صحابہ جمع تھے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو صحابہ اکرام نے نعرہ بلند کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، کھجور منگوائی، کھجور کو چبایا اور اس کا جو لعاب دہن بنا میٹھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں دیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر عنہ کے لیے دعا بھی فرمائی، ان کے جسم پر ہاتھ بھی پھیرا، اور عبداللہ نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ فرمایا کہ میرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے، یہ بھی میرے بیٹے کی طرح ہے، اس کا نام بھی میں عبداللہ رکھتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ جب یہ حکمران بنے تو عبداللہ بن زبیر نے چوتھی تعمیر کروائی تھی، جو اوپر گارے والی تعمیر تھی اس کو ختم فرمایا، یمن سے چونا منگوایا، خاص طور پر کوئی خاص چونا تھا وہ منگوایا، اس سے تعمیر کرائی، اور جو گارا بنایا گیا اس میں مشک شامل کی گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ غلاف بھی سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے چڑھایا۔ تو خیر 5ویں تعمیر حجاج بن یوسف نے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی، پیسے وغیرہ جمع کیے۔ جب پیسے وغیرہ جمع ہوئے تو معلوم ہوا کہ رقم بہت کم ہے، اس کے لیے شاطیر پھٹے وغیرہ تو بندرگاہ سے لائے گئے،
7 ستون بنائے گئے اور 14 شہتیر ہے چھت کے اوپر اور 7 ستون وہ بھی لکڑی۔ اب جب اس کی تعمیر کی باری آئی تو معلوم ہوا کہ رقم کم ہے، اب انہوں نے حلال رقم سے اس کی تعمیر کرنی تھی، تو پھر کچھ حصے کو خالی چھوڑ دیا گیا، جس کو ہم حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ کمرے کو چھوٹا کر دیا گیا چونکہ رقم کم تھی، اور باقی حصہ چھوڑ دیا گیا اور چھوٹی سی دیوار دے دی گئی جس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ جو شخص حتیم کے اندر چلا گیا وہ یقین کر لے کہ خانہ کعبہ میں جا چکا ہے، جو وہاں کا اجر و ثواب ہے وہی یہاں کا اجر و ثواب ہے۔ اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ قریش مکہ وہاں عہد معاہدہ یا قسم کھانا یا معاملہ طے کرنا، کسی کو یقین دلانا ہو تو وہ اس حتیم کے اس طرف آ کر بیٹھتے اور اپنا معاملہ طے کرتے، اس کو قسم کہتے۔ باقی حصے کو تعمیر کیا گیا۔ اب تعمیر شروع ہوئی۔ اب مسئلہ یہاں خراب ہوا کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہو، ہم حجر اسود کو نصب کریں۔ اب اس اعزاز کے لیے بحث و مباحثہ ہوا، بحث و مباحثہ لڑائی تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ قریش مرنے مارنے پر تل گئے، اور بعض ایسے بھی تھے کہ انہوں نے اپنی انگلیوں سے خون نکالا پلیٹ میں اور اس کو چاٹ رہے، اور دوسرے قبیلے والے کو دکھا رہے بھی دیکھ لو ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ ان میں ایک جہاں دیدہ شخص تھا بڑی عمر کا، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگا بھئی بات سنو، یہ لڑنے والی بات ہے نہیں، آپ ایسا کریں کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اس کو اپنا ثالث مان لو۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا، کہا بھی یہ بات ٹھیک ہے۔ اب اگلے دن صبح سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آمنہ کا در یتیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قریش کے لوگ جمع ہوئے تو ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی کہ یہ شخص سب سے پہلے داخل ہوا، تو سب کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ اس شخص پر سب کے سب قریش متفق تھے کہ یہ حقیقتاً سارے سے بننے کے قابل ہے اور ہم اس کی بات ماننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ کو دیکھ کر ہی سب نے اتفاق کر لیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل طریقہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، حجر اسود اس میں رکھا، اور جتنے بھی قریشی سردار تھے سب سے کہا بھی تم سب لوگ اس چادر کو پکڑ لو۔ تو سب لوگوں نے اس چادر کو پکڑ لیا، کہا بھی آپ اس کو اٹھاؤ۔ سب لوگوں نے مل کر اٹھایا، اس چادر کو بیچ میں حجر اسود ہے اور اس جگہ کے قریب کیا جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ جب اس کے قریب لے جائے گی چادر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی اپنی جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، بصیرت، دور اندیشی، معاملہ فہمی کے ذریعے سے بہت بڑا جو جنگ کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ یہ واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35-36 سال کی عمر میں پیش ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوتی جا رہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں تنہائی کی طرف میل ہو رہے، اور طبیعت میں بے چینی، اضطراب، بے سکونی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا، ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں کہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ میرے دادا جان حضرت عبد المطلب عبادت کی غرض سے کس جگہ کا انتخاب فرماتے؟ تو آپ کے چچا جان نے کہا یا آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ حضرت عبد المطلب جس جگہ کا انتخاب فرماتے وہ غار حرا،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتے بھی مجھے پانی اور کھانا وغیرہ جو خشک کھنا اس کا انتظام کر دو، میں غار حرا جا رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاد راہ لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور کئی دن اعتکاف فرماتے، وہاں رہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طبیعت میں بے چینی اضطرابی، لیکن جیسے ہی میں غار حرا پہنچا زیست کا جینے کا مزہ پایا، وہ میری بے چینی بے سکونی ختم ہو گئی۔ وہاں مجھے ایسا لطف ہوا کہ زندگی میں کبھی ایسا مزہ نہیں آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داتا جان حضرت عبد المطلب بھی وہاں اعتکاف فرماتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمانے لگے، کئی دن وہاں رہتے، پھر گھر آ جاتے، پھر چلے جاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال آ گیا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے، اسی دوران کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، رخ انور پیچھے کیا، بھی دیکھو کون ہے، تو نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ بڑھی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آواز دی، سلام کیا، اور سلام کے بعد عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنانے کا وقت آ چکا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور اتنی زور سے دبایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اقرا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر دبایا اور پھر کہا اقرا پڑھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ تیسری مرتبہ پھر دبایا، پھر کہا اقرا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اقرا، میں کیا پڑھوں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تو جبریل امین علیہ السلام نے پھر یہ آیات مبارکہ تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات سورۃ العلق کی نازل ہوئی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام پڑھتے جا رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر وہ بھی پڑھتے جا رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ بڑھتی چلی گئی۔ آپ فوراً اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ جب گھر میں تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دیکھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپاہٹ دیکھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کپڑے بستر وغیرہ ڈالے۔ کچھ دیر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے کہ مجھے گھبراہٹ بہت زیادہ ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان الفاظ میں تسلی دے رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا، کیوں؟ آپ بے کسوں کے والی ہیں، غریبوں کے ہمدرد ہیں، مظلوموں کے ساتھی ہیں، آپ صادق و امین ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے گا، ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ میرا شوہر ایک غیر معمولی ہستی ہے۔ فرماتی ہیں اگلا دن آیا، میں اپنی تسلی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل جو عیسائی مبلغ تھا، تورات زبور انجیل کا بہت بڑا عالم، بوڑھا ہو چکا ہے، نبینا ہو چکا ہے، فرماتی ہے میں ان کے پاس لے گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا ورقہ بن نوفل کو۔ ورقہ بن نوفل نے وہ واقعہ غور سے سنا، غار حرا والا واقعہ سننے کے بعد
वर्का बिन नौफल इसे ही कहने लगा कि भतीजे तुम्हें मुबारक हो, ये वो फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया करता था, जो ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया करता था। तुम्हें मुबारक हो, तुम ही वो नबी आखिर ज़मा हो जिसका जिक्र तौरात, ज़बूर, इंजील में है। तुम ही वो नबी आखिर ज़मा हो जिसका इंतजार शिद्दत से दुनिया को है। और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब ये बात सुनी, खुशी की इंतहा ना रही। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब वहां से चलने लगे तो वर्का बिन नौफल ने कहा, है भतीजे रुक जाइए, अगर मेरी जिंदगी ने वफा की, मेरी उम्र ने वफा की, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अगर मेरी जिंदगी, मेरी उम्र ने वफा न किया तो फिर अभी से माजरत। और फिर कहा, है भतीजे, वो वक्त आएगा जब तुम्हारी कौम तुम्हें वतन से निकाल देगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानगी से पूछा, मेरी कौम मुझे वतन से निकालेगी? फरमाया, हाँ, तुम्हें जो मनसब मिला है, तुम जो ऐलान करने जा रहे हो, ये ऐलान जिसने भी किया उसे वतन से निकाला गया। और वो ऐलान क्या था? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। यहाँ से बात फिर अगले जुमे शुरू करूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल तक के ये हालात वाक़यात। इस वक्त एक मुल्की सतह पर, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि आलमी सतह पर एक मसला चल रहा है मदारिस रजिस्ट्रेशन का। बहुत बहस व मुबाहसा है, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। मैं सिर्फ ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इस मामले में आपको अपने उलमा पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए कि जो भी वो कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर। और ये भी याद रख लीजिए कि उलमा ये नहीं चाहते कि हमारे रजिस्ट्रेशन ना हो, ऐसा मामला नहीं है। वो चाहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन कानून के मुताबिक, विजारत कानून के मुताबिक, विजारत तालीम नहीं। अब आप कहेंगे भी विजारत तालीम क्यों नहीं, जब है ही मदरसा? इसलिए नहीं कि हमारे इस मुल्क के अंदर कुछ मदारिस ने विजारत तालीम में जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, उसका नुकसान क्या हुआ, उसकी सिर्फ 3 मिसालें आपको देता हूं। बहावलपुर में एक बहुत बड़ा मदरसा था, जामिया अब्बासिया, उसकी रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम में कराई। इस वक्त वो यूनिवर्सिटी बन चुका है, मदरसा नहीं रहा। जो यूनिवर्सिटियों का हाल है वही उसका हाल है, बल्कि उससे भी बदतर हाल है। और यूनिवर्सिटियों का हाल आप बेहतर जानते हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी हो, हमारे पंजाब कॉलेज हो, आप बेहतर जानते हैं कि यूनिवर्सिटी का क्या हाल है और एक मदरसे का क्या हाल है। इसी तरह जामिया उस्मानिया, एक जामिया रहीमिया, रहीमिया खान में बहुत बड़ा तालीमी इदारा था, इस वक्त यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी में जो खराफात है, मैं नहीं कहता, एक मिनिस्टर ने कहा था यूनिवर्सिटियों में 77% नशा हो रहा है, तलबा व तालिबात कर रहे हैं। ये एक मिनिस्टर ने कहा, मेरे लफ्ज नहीं है, और वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, क्लिप भी मौजूद है। आप कहेंगे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा, कोई ये भी नहीं कि टॉक शो में कहा, नहीं, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उसी वजीर तालीम ने कहा था कि यूनिवर्सिटी के अंदर 77% तलबा व तालिबात नशा हो रहा है। तो अब आप फैसला फरमा लें कि अगर मदारिस हम इन वजारत तालीम के हवाले करेंगे तो यही नुकसान होगा। दूसरी तरफ आप ये देखें, वजारत तालीम का ये कहना है कि हम सरकारी जितने भी तालीमी इदारे हम उनको प्राइवेट करना चाहते हैं। वो अपने इदारे प्राइवेट करना चाहते हैं और जो प्राइवेट इदारे उनको अपनी तहवील में लाना चाहते हैं। आखिर कुछ तो दाल में काला है, बल्कि पूरी दाल काली है, क्योंकि ये मामला बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए अपने उलमा पर मुकम्मल एतमाद रखें, वो जो भी कदम उठाएंगे 100% सही कदम उठाएंगे। जब एक चीज सरकारी तहवील में आ जाएगी तो फिर वो सरकार अपनी पूरी मुदाखलत करती है, वो जो मर्जी करे, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। जब मदरसा एक अंजुमन के हिसाब में है, एक इंतजामिया के हिसाब में है,
تو پھر وہ ایک انتظامیہ چلاتی ہے، وہ محلے کی ہو، وہ علاقے کی ہو، وہ انتظامیہ اس کو جیسے بھی چلائے۔ اب آپ اپنی مثال لے لیں، اب ہمارے علاقے والے جیا موسیٰ والے اس مسجد کے انتظام کو چلاتے ہیں۔ ہمارے بالکل پاس ہی اسی مسجد کا مدرسہ ہے، مدرسہ تدریس القرآن، میری پیدائش سے بھی بہت پہلے کا، ہمارا بچپن لڑکپن سب کچھ یہاں گزرا۔ اب اس مدرسے کو محلے والے چلاتے ہیں، ضروریات کا خیال کرتے ہیں، اور وہ مدرسہ چل رہا ہے، اس کی نشانی میں ہوں، حافظ صاحب ہیں، سب ادھر کے پڑے ہوئے ہیں، اور جو بھی آتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس ممبر پر وہ بیٹھے جو اس مدرسے سے پڑھا ہوا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو آپ پیسے خرچ کرتے ہو وہ آپ کے پیسے ضائع نہیں جا رہے، قیمتی بن رہے۔ تو اس مسجد کی ضروریات ہو وہ بھی آپ کے ذمہ ہے، کیوں؟ یہ آپ کے گھر کی طرح ہے، جیسے آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح مسجد کا بھی خیال رکھتے ہیں، مدرسے کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو جب اس مسجد میں ہمیں سولر کی ضرورت پیش آئی تو آپ حضرات نے صرف تعاون نہیں، بھرپور تعاون کیا تھا، اور اس وقت سے اب تک الحمدللہ ہمیں بل سمجھو کہ نہ آنے کے برابر ہے، وہ بل والی ہماری پریشانی کافی حد تک ختم ہو گئی۔ اب اسی بزرگوں کا لگایا ہوا دوسرا پودا مدرسہ ہے، بچے زیر تعلیم ہے، اور پھر ساتھ ساتھ بچیوں کا بھی مدرسہ ہے۔ تو پچھلے دنوں وہاں پر بھی بہت زیادہ بل آیا جو کہ ناقابل برداشت ہوا، تو وہاں پر بھی انتظامیہ نے فیصلہ کیا، ہمارے بزرگوں کی اولاد نے، ہمارے اساتذہ نے، بڑوں نے فیصلہ کیا سولر لگانے کا۔ تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے مدرسہ تدریس القرآن میں سولر 10 kV کا لگ چکا ہے اور چالو بھی ہو چکا ہے۔ کل اس کا جو ہے نا اس کو چلا دیا گیا، لیکن اس کی ادائیگی باقی ہے جو آپ حضرات کے ذمہ ہے۔ پھر اسی طرح بنات کا مدرسہ ہے، وہاں پر بھی 10 kV کا لگانا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ حضرات کے تعاون سے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ جیسے آپ نے مسجد کے وقت بھرپور تعاون کیا، اب مدرسے کے لیے بھی بھرپور تعاون کریں، چونکہ یہ مسجد مدرسہ یہ آپ حضرات کا ہے، آپ حضرات کے تعاون سے چلتا ہے، کوئی سرکاری مداخلت نہیں ہے، نہ ہی کوئی سرکاری فنڈ ہے، بل بھی مدرسے والے آپ حضرات کے تعاون سے پے کرتے ہیں، مسجد کا ہو یا مدرسے کا ہو۔ جب سرکاری مداخلت ہوگی تو وہ پھر اس طرح یہاں بیٹھ کر حق بات بھی نہیں کہنے دیں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جن مدرسے میں سرکار کی مداخلت ہے وہ حق بات نہیں کہہ سکتے، وہ پھر وہی سرکاری خطبہ مکہ میں دیکھیں، مدینہ میں دیکھیں، عرب میں دیکھیں، وہ لکھا لکھا آتا ہے، بس یہی پڑھ دو۔ تو آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ وہ احباب کہ جو 1 لاکھ روپے کا تعاون کر سکتے ہیں سولر کے مد میں، وہ ذرا نام لکھوا دے۔ ہمارے حافظ عبد الصمد صاحب تشریف فرما ہیں، حافظ ماجد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو ایسے حضرات اپنا نام ذرا پیش فرما دیں۔ 1 لاکھ روپے جو تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر دیں تو اس کا نام لکھ لیں۔